اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پر قرآن کریم کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچائی کو کبھی مت روکنا۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال اس کے لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اس لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دے گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اسی لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوگے جتنا آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلدی پہنچا کرو۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا ہے، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی توہین مت کرنا اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ بیٹے، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے،
لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دے گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہے۔ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا، کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرے۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ 1000 دوستوں کی دوستی کو ایک شخص کی عداوت کے بدلے نہ خریدو۔ جو بندہ جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود جنت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالی۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے، اور انسان ہر وقت خسارے میں ہے سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔